جو ایک واقعہ اور میرے ساتھ پیش آیا جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 68 کے اکتوبر 68 کے شروع میں اور میرے بڑے بھائی مسعود عالم ہم دونوں اپنے وہاں لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے اپارٹمنٹ میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ٹی وی کے پہ اوپر چینل 7 WML کے اوپر ایک شو آ رہا تھا کہ ایک جگہ ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن میں جلسہ ہو رہا ہے، اور جلسے میں ایک پادری ہے جو وہاں پہ ایریزونا سے آیا ہوا ہے، فینکس ایریزونا سے۔ وہاں پہ 19 چرچز ہیں، بیپٹسٹ چرچز ایریزونا میں اور فینکس میں۔ تو ان چرچز کا وہ پادری جو ہے وہ ہیڈ ہے۔ اس پادری کا نام تھا ڈاکٹر رچرڈ ہالووے۔ ڈاکٹر رچرڈ ہالووے، ٹال in his early 50s, very handsome looking, totally bald on the head, booted suited, very nice looking gentleman. لوگ اس کو کال کر کے صرف اپنا نام بتاتے تھے اور وہ آگے سے ان کے جو تھا وہ بیان کرنا شروع کر دیتا تھا کہ تمہارے یہ پرابلم ہے، تمہارے یہ حالات ہیں، تمہیں اس طرح سے کرنا چاہیے، so on and so forth۔ ایک آدمی نے کال کیا تو اس نے اپنا نام بتایا تو ڈاکٹر رچرڈ ہالووے نے فوراً اپنا دایاں رائٹ گھٹنا جو تھا وہ پکڑ لیا اور گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہتا ہے، oh my goodness, you have a severe pain in your right knee, what did you do to your knee؟ وہ کہتا ہے کہ کل میں اس طرح سے گر پڑا اور اوپر میرے ویٹ گرا، جو گھٹنے کے اوپر گرا تو میرے جو پین اتنی ہو رہی کہ میری جان نکلتی جا رہی۔ یہ سب کچھ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ تو جس وقت اس نے یہ ساری باتیں بتائیں تو میرے بڑے بھائی مسعود عالم مجھے کہتے ہیں، یار چھڑ پڑے ایک ہی کرنا ہے، ٹی وی دے تو دیکھ کے گڈی پھڑیے تو اتنے جا کے جلسے بیٹھیے۔ اور جلسہ کہاں ہو رہا تھا؟ آن ایف اسٹریٹ، یو امیجن ایف ڈاؤن ٹاؤن بٹوین 14th and 15th، رائٹ نیکسٹ ٹو وائٹ ہاؤس۔ ایف اسٹریٹ انہوں نے بلاک کی ہوئی 14 سے اور 15 سے، اور بیچ میں جو تھا وہ جگہ خالی کر کے پارکنگ کی جگہ بنائی ہوئی اور وہ جلسے کی جگہ بنائی ہوئی، کرسیاں رکھی ہوئی، اسٹیج سیٹ کیے ہوا، اور وہ اس کا جو تھا ہوسٹ تھا وہ WML کا ایک آدمی ہوتا فریڈ فسک، ہی واز ہوسٹنگ، اور ڈاکٹر رچرڈ ہالووے واز سٹنگ رائٹ آن دی اسٹیج۔ اچھا۔ تو وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں پہ مسعود صاحب میرے بھائی کہتے ہیں کہ یار تم بھی ہاتھ کھڑا کر کے تو اپنا نام بتا کے تو ان سے بات کرو۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ تو جب میری باری آئی تو اس نے ڈاکٹر رچرڈ ہالووے نے اس طرح سے کر کے تو سر جھکا لیا اپنا، سر اٹھایا تو اپنے ہوسٹ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، فریڈ، اٹس نیور بین مائی پالیسی ٹو پروفیسائی آن ریڈیو اور ٹیلیویژن، but here we have a young man at our hands who has not come over here on his own. He has been brought over here by God Almighty. He has traveled 7 seas across the world to get over here. He has come from his home as far as he can. If he goes any farther, he will be getting closer to his home. اب میں نے تو اسے نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ nothing. All I told him was my name is شہزادہ محبوب عالم، بس۔ اچھا۔ پھر مجھے نیکسٹ تھنگ he said, my dear young man, God Almighty has put all of your bread and butter in the basket of art. You understand? Right. Stick to the field of art. Do not deviate. Then he says, after 2 years you are going to get married. Out of that marriage you will have one son. That marriage will remain for 4 years. Then she will obtain a divorce through a court of law, run away with your son. Okay. یہ پہلے پریڈکٹ کیا اس نے۔ He told me these things in October 1968. یہ سہیل صاحب ایسی بات نہیں ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ یہ لوگ انہیں لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔
کوئی دیکھنے میں مسلمان نظر آتا ہے, کوئی دیکھنے میں کچھ نظر آتا ہے, کوئی دیکھنے میں کچھ اور نظر آتا ہے, لیکن ہوتا وہ رب کا بندہ ہے. یہ پھر ہم موضوع سے دور چلے جاتے ہیں. میں آپ سے پھر کسی وقت اس ٹاپک پہ بات کروں گا. یہ اس نے جب کہا کہ 4 سال کے بعد وہ چلی جائے گی, بچے کو لے کے چلی جائے گی, اینڈ دس از مائی, آئی کی ناٹ سے آرڈرس, بٹ مائی اسٹرکٹ ایڈوائس ٹو یو از ڈو ناٹ گو آفٹر ہر. Okay. The child will grow up and he will come to you on his own. He said, 4 years thereafter you will be remarried. Out of that second marriage you will have 3 daughters. Think about it. اس نے سارا پریڈکٹ کیا, سارا کچھ. You will have 3 daughters. You follow? That would be the marriage of your life. And after you have been married to your second wife, about 2nd or 3rd year thereafter, a change will start going through your internal self. I said, Dr. Holloway, what kind of a change? He said, don't ask any questions, just observe what happens to you. And then he finished his talk and we got up from there and came home. Second time, when the second time came, that was in 1976. By that time, I had been divorced to my first wife, and first wife was preparing for a departure with my son out to California. I had a private studio of mine at that time in Old Town, Alexandria, at the corner of St. Asaph and Witt Street. I am sitting in my studio doing the work, and in the middle of the day I had WMAL radio on, and I heard the announcement, Dr. Richard Holloway is back in town. Right. And this is his phone number, and he's taking private calls. I immediately called him and he said, come on over right away, I'm sitting, I have an opening right now. I said, I'll be there in half hour. Alexandria to Silver Spring. Oh, okay. میں نے جلدی جلدی ختم کر کے سب کچھ پیک اپ کر کے میں نیچے آیا, اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا. آئی شارٹ دی ٹرپ ٹورڈ سلور اسپرنگ. سلور اسپرنگ پہنچا ہوں تو آگے جا کے ڈاکٹر رچرڈ ہالوے سے ملا. اس نے بٹھایا مجھے اور پھر اس نے وہ باتیں کرنی شروع کر دی. Would you believe I had met him after 8 years? He exactly spoke ditto what he had told me 8 years ago. I told him that Dr. Richard Holloway, I met you, I'm meeting you, seeing you for the second time. He said, when did you see me first time? I said, in 1968. He said, what did I tell you then? I said, what you just told me now. He said, oh yeah. Then he saw me, a pack of cigarettes in my hand. He said, oh, you smoke? I said, whether you like it or you don't, yes I do. I do. He immediately snatched the pack of cigarettes from my hand and put it on the table on the side. Then he stood up, placed both of his hands on my head and said a blessing. After saying the blessing, he said, in a couple of years, no more smoking, no more drinking, no more other nonsensical things. Then on January 6, 1978, I was remarried. January 6. January 6. Okay. I was remarried. Yasmin and I came to America back from Pakistan in the February of 1978. Okay. In the May of 1978, we bought the present house where we live. Right. Okay. Ever since, یہ جو جہاں پہ بھی آپ ever since we have been living over there, سارا And- یہ اسی میں ایک ہی رہائش آپ نے and we رکھی. have had 3 daughters ماشاء right here in this house, and the rest of the things that have taken place have all happened over here, and this is how the things have been going. Now, talking about the changes, what sort of changes came into my personality?
that's another topic, and that's Yeah. quite a We need length. another sitting for that. Yeah. Yeah.